بسم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کو ہوا کی دوش پر بکھیرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑیوں کی ہے بد سے راہی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر علی وقار علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر تو جنگی سامان پر بھروسہ کرتا ہے، مگر ایک پکا اور سچا مسلمان محض اپنی ایمانی طاقت کے بلبوتے پر جنگ آزما ہوتا ہے کہ مرد مومن کا جنگ و جدل میں کامیابی کا سبب اسلحہ نہیں جذبہ ہے، جنگی سامان نہیں حرارت ایمان ہے، مادی اسباب نہیں اس کے جذبہ یقین کا طوفان ہے۔ اقبال کے مطابق یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ صدر علی وقار بانی پاکستان بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مغلوب مسلمانوں کو جو 3 سنہری حروف دیے اور جن کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہوں نے کامیابی کی زبردست جنگ جیتی، اس میں سر فہرست یقین و ایمان ہی تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اعتماد اور تیسرے درجے پر تنظیم کو مقام حاصل ہے۔ گویا ایک مسلمان کا اپنے آپ پر بھروسہ اور خدا پر یقین کامل ہی وہ روحانی طاقت اور نافانی قوت ہے جو اسے کسی بھی ماز پر متزلزل نہیں ہونے دیتی اور وہ اپنے پائے استقلال کو آگے ہی آگے بڑھائے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کامیابی اس کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ہم خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے، جہاں ساغر پٹک دے چشمہ زمزم ابلتا ہے۔ صدر علی وقار یہ مقام ایک مسلمان کو اس وقت ہی حاصل ہوتا ہے جب اسے مکمل یقین ہوتا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار اور مددگار صرف اس کا خدا ہی ہے، وہی اس کو تمام مشکلات سے بچا سکتا ہے اور وہی اس کے دشمنوں کو آن کی آن میں مٹا سکتا ہے۔ دوستو آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانکتے ہیں کہ یہ ایمانی طاقت بے سر و سامانی میں سہارا اور مقدر کا ستارہ بن جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے محو استراحت ہیں کہ ایک کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک شاخ سے لٹک رہی ہے تو تلوار اٹھا لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کر کے کہتا ہے کہ اے محمد اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی خوف و جھجک کے فرماتے ہیں میرا اللہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی تلوار کافر کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور اب وہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے اور وہ کافر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آخر کافر ہے، خدا پر مدد کا یقین نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ارباب محفل اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے اور تم غور سے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت